کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کیسے اچیو کی جائے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کل آپ پڑھا لیجئے. تو الحمدللہ میں نے کہا ٹھیک ہے, ہم بھی تھوڑا ثواب کما لیتے ہیں انشاءاللہ, وائی ناٹ. تو انشاءاللہ کچھ باتیں میں کروں گا آپ سے کہ اللہ کا لو اچیو کیسے کیا جا سکتا ہے اور اللہ کو جانا کیسے جا سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو لو ہے اس کے آؤٹ کمز کیا ہیں, اس سے اچیو کیا ہوتا ہے, اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو لو کے حوالے سے ایٹریبیوٹس ہیں وہ کیا ہیں. تو اس پہ انشاءاللہ آج ہم مختصراً بات کریں گے. سب سے پہلے امام ابن القیم کا ایک کوٹ آپ لوگوں کو سناؤں گا. میرا فیوریٹ کوٹ ہے, ایکچولی کافی لمبا کوٹ ہے, بٹ اس پہ ہی اگر ہم غور کر لیں تو بہت سے پرابلمز ہمارے سالو ہو جائیں گے. امام ابن القیم جو ہے وہ کہتے ہیں, In the heart are disorders that cannot be remedied except by responding to Allah. دل میں کچھ ایسے امراض ہیں, کچھ ایسے ڈس آرڈرز ہیں جو کہ کبھی بھی ان کا علاج نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. In it is a desolate feeling that cannot be removed except by intimacy with him in solitude. اس میں ایک خلا ہے, دل میں ایک ایمپٹینس ہے جو کہ کبھی بھی فل نہیں ہوگی جب تک ہم سولیٹیوڈ میں, تنہائی میں اللہ کے ساتھ انٹیمیٹ مومنٹس نہ کر لیں. انٹیمیٹ مومنٹس ہوتے ہیں کلوز مومنٹس, مومنٹس آف لو, ٹھیک ہے, جس میں تعظیم ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں, اٹیچمنٹ ہوتی ہے. پھر فرمایا کہ ان اٹ از سیڈنس, اس کے اندر ایک غم ہے, غم کی کیفیت ہے, سیڈنس ہے, وچ ول ناٹ لیو, نہیں جائے گی کبھی بھی, ایکسیپٹ بائی دی ہیپینس آف نوئنگ ہم, سوائے اس کے کہ آپ وہ ہیپینس اچیو کریں جو رب کو جاننے سے ملتی ہے, اسی سے جائے گی. اینڈ ٹروتھ فلنس ان ہز ڈیلنگس, اور مخلص ہو جائیں, رب کے ساتھ مخلص ہو جائیں اگر آپ اس اداسی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ان اٹ از اینگزائٹی, اس دل کے اندر تذبذب ہے, اینگزائٹی ہے, بے چینی ہے. دیٹ از ناٹ میڈ ٹرانکویل, کبھی بھی یہ بے چینی ختم نہیں ہوگی, کبھی بھی یہ بے چینی کام نہیں ہوگی جب تک ایکسیپٹ بائی گیدرنگ فار ہز سیک اینڈ فلینگ ٹو ہم فرام ہز پنشمنٹ, جب تک آپ اللہ کے مطابق زندگی نہیں گزار لیں گے اور اللہ کے بتائے ہوئے جو احکامات ہیں ان پہ عمل نہیں کر لیں گے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے نہیں بچ جائیں گے, اس کی پنشمنٹ سے جب تک آپ نہیں ڈریں گے, یہ اینگزائٹی رہے گی. آپ دیکھیں نا, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے آج کا, اینگزائٹی بہت ہوتی ہے. تو شاید وہ روح کی آواز ہے, وہ اینگزائٹی اندر سے, روح کچھ چاہ رہی ہے, ہم کر کچھ رہے ہیں, رائٹ. تو یہ تو ایک اچھی آواز ہے, یہ اللہ نے شاید نفس لوامہ کی آواز اندر رکھی ہوئی ہے, ضمیر کی آواز. پھر فرمایا ان اٹ از اے ریگریٹ, اے فائر آف ریگریٹ, اس دل کے اندر ایک آگ ہے ریگریٹ کی. آپ کو پتا ہے کئی لوگ ٹرامے سے ہی باہر نہیں آتے, ریگریٹ سے ہی باہر نہیں آتے, ٹھیک ہے. وچ کین ناٹ بی ایکسٹنگوش, نہیں بجھ سکتی یہ آگ, except by satisfaction with his commands, prohibitions and decrees, and embracing patience with that until the time he or she meets him. جب تک ایک انسان سیٹسفائی نہ ہو جائے, اور اسی لیے ہمیں سیٹسفیکشن کا ذکر بتایا گیا صبح شام, وہ کیا ہے, رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی, 3 بار صبح 3 بار شام. یہ ٹریننگ ہی تو نا ہماری مائنڈ کی کہ سیٹسفیکشن سیکھو. تو جب تک تم راضی نہیں ہو جاتے اس کے کمانڈ سے, اس کے فیصلوں سے, تقدیر سے, اور جب تک تم صبر نہیں اپنا لیتے یہاں تک کہ تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے, تب تک کبھی بھی یہ فائر آف ریگریٹ نہیں بجھے گی. امیزنگ. اور پھر کہا ان اٹ از اے اسٹرانگ ڈیزائر, اس کے اندر ایک بہت ہی شدید ڈیزائر ہے, دیٹ ول ناٹ سیز, جو کبھی بھی نہیں پوری ہوگی. آپ دیکھ لیں انسان چیزوں کی طرف جا کے کتنا خوش رہ سکتا ہے, ایک نہ ایک حد ہے, رائٹ. ہر چیز کی حد ہوتی ہے, انسان بور ہو جاتا ہے جلدی, پھر نئی چیز چاہیے, وہ لیتا ہے, پھر ایک اور نئی چیز چاہیے. تو یہ تو چلتی رہے گی, نہیں بجھ سکتی یہ پیاس, نہیں بجھ سکتی یہ ڈیزائر, until he is the only one who is sought, جب تک اللہ واحد وہ ذات نہیں ہے جس کا پیچھا کیا جائے اور جس کو پایا جائے. کیونکہ اللہ نے ہمارا دل اپنی محبت کے لیے پیدا کیا ہے, بہت پاک ہے ہمارا جو دل ہے. اور پھر فرمایا in it is a void that cannot be filled, اس کے اندر ایک خلا ہے جو کبھی بھی فل نہیں ہو سکتی, except by his love, سوائے اس کی محبت کے. turning to him, اس کی طرف رجوع کرنے سے, always remembering him,
اس کا ذکر بلند کرنے سے. اقم الصلاۃ لذکری، موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا نا اللہ نے سورہ طٰہٰ میں کہ اے موسیٰ اس لیے نماز پڑھو میرے ذکر کو بلند کرنے کے لیے، مجھے مینشن کرنے کے لیے. آلویز ریممبرنگ ہم اینڈ بینگ سنسیئر ٹو ہم، اور اللہ کے ساتھ مخلص ہونے میں ہی سکون ہے، مخلص ہونے میں ہی خوشی ہے. ور اے پرسن ٹو بی گیون دی انٹائر ورلڈ اینڈ ایوری تھنگ ان اٹ، اگر ایک انسان کو دنیا کی ساری چیزیں دے دی جائیں، جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے سب دے دیا جائے، دیٹ وڈ نیور فل دیٹ وائڈ، پھر بھی اس کی یہ خلا، اس کی یہ ایمٹینس کبھی بھی پوری نہیں ہوگی. آپ دیکھ لیں کہ یہ مدارج السالکین کتاب ہے ان کی، اس میں یہ پورا ان کا کوٹ ہے. اٹ سمز اٹ آل اپ. آج کا ٹاپک کہ اللہ کے لفظ سے اچیو کیا ہونے والا ہے. انگزائٹی ختم ہونے والی ہے انشاءاللہ، وہ فائر آف ریگریٹ ختم ہونے والی ہے، وہ وائڈ، وہ ایمٹینس، وہ سیڈنس اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، وہ سارے مسائل جو ہمارے ایموشنل مسائل ہیں اور جو قلبی امراض ہیں الحمدللہ وہ ختم ہونے والے ہیں. اور پھر دیکھیے جبرائیل علیہ السلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بلاتے ہیں. صحیح حدیث ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ او جبرائیل آئی لو سو اینڈ سو، مجھے محبت ہے جبرائیل فلانے اور فلانے سے. جبرائیل السلام نیچے جا کے اعلان کرتے ہیں 7th heaven، پھر وہ اعلان 6th heaven میں ہوتا ہے، پھر وہ 5th heaven، so on and so forth، یہاں تک کہ تمام آسمانوں کی مخلوقات اس انسان سے محبت کرنے لگتی ہیں. اور جس انسان سے تمام مخلوقات محبت کرنے لگ جائیں، آپ سوچیں کہ وہ انسان کا پھر کیا سٹیٹس ہے. اور ان میں صف اول انبیاء ہیں، پھر صحابہ ہیں، سبحان اللہ. اور پھر وہ حدیث کے جو انسان اللہ کی راہ میں علم حاصل کرنے نکلتا ہے تو اس کے لیے مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، سمندر کی جو مچھلیاں ہیں. تو یہ دیکھیں اتنے زبردست بینیفٹس یہ کس کی محبت اور دیتی ہے. اللہ کی محبت کے علاوہ تو یہ بینیفٹس کہیں سے نہیں ملتے نا. محبت بھی اولڈ ہو جاتی ہے، ایک وقت آتا ہے انسان کہتا ہے کہ یار شروع میں تو بہت کریز تھا، اب تو وہ مزہ نہیں رہا. لیکن اللہ کی محبت واحد ایسی محبت ہے کہ وہ ڈیلی آپ کو الائیو رکھتی ہے، وہ ڈیلی انکریز کرتی ہے. وجہ یہ کہ ہمارا دل الحمدللہ بنا ہی اللہ کی محبت کے لیے. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ توحید کیا ہے، تو توحید یہ ہے کہ آپ کے دل کا جو سب سے قیمتی کونا ہے، سب سے قیمتی جو گوشہ ہے، جو کمرہ ایک بنایا ہوا اپنے دل میں اسپاٹ، اس میں صرف اللہ ہو اور دور دور تک کوئی بھی نہ ہو. ہاں پھر دوسرے گوشوں میں امی ابو ہو سکتے ہیں، بہن بھائی ہو سکتے ہیں، ہسبینڈ ہو سکتے ہیں، وائف ہو سکتی ہے، بچے ہو سکتے ہیں، انبیاء ہو سکتے ہیں. لیکن وہ جو ایک کونا ہے نا، اس میں دور دور تک کوئی بھی نہ ہو، صرف اللہ ہو. یہ توحید کا اصل میں تقاضا ہے. تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اپنی پہچان دے دی. یہ اللہ کا ایک بہت بڑا فضل ہے ہم لوگوں پہ.